نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میں شروع مجلس پڑھ دیتا یہ خطبۃ الحاجت اخواندہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا طریقہ تھی جدوں بھی کتے مجلس شروع ہوندی تے آپ کوئی خطاب کر دے نا درس دین دے پاویں جمعہ دا خطبہ یہ تے اس خطبے تو شروع کر دی تے اس تو انہوں زندہ کرنا چاہیے جدوں بھی کوئی محفل ہوئے پہلا یہ کلمات پڑھے جان قرآن مجید دی آیات ہے اللہ دی حمد و ثنا ہے اللہ دے رسول سے درود ہے تے پھر ماشاءاللہ جو گل کرنی کرو ہن جو کچھ پوچھنا بسم اللہ کرو شروع اللہ اکبر. خطبۃ الحاجہ. حضرت یہ فرمائیں آپ ہمارے ایک مسئلہ یہاں چلا تھا تھوڑا سا سیدھا پنجابی جی تسی بولی جاؤ. اچھا حضرت ابو طالب دے متعلق انہاں دی زندگی دے بارے چ انہاں دے ایمان دے بارے چ اے ذرا اتنے روشنی پاؤ انہاں نو مطلب رحمت اللہ علیہ کہنا ٹھیک ہے یا کی انہاں دے متعلق صاحب اگے بھی یہ گل شروع جی کہی ہے کہ گل کوئی وہ پوچھو جڑی میرے تواڈے نال متعلق ہے. ایک ایسی بحث جہاں ساڈے نال کوئی تعلق نہیں کہ حضرت سے ابو طالب دا کی حال ہے یقین وہ جویں پھسے رہنا جڑی گل ہر عالم نو معلوم ہے جڑی ہر مسلمان نو چاہیے کرنی وہ انہاں دا ادب اور تعلیم ہے. یہ کوئی شک نہیں جو نبی علیہ السلام دا ساتھ ہونا دیتا جنی حفاظت ہونا کی جو حمایت آپ دی کی وہ کوئی بندہ منکر ہو ہی نہیں سکتا. اپنے بیٹیاں تو ود انہوں نے بیٹے کی طرح آپ منیا. ایک تو بڑھ کے کی انہوں نے جدوں کسی جگہ رات نو سلاؤندے سی نبی علیہ السلام بستر کرنا کافراں نے ویکھ لینا مڑ کے اتنے اپنا پتر کوئی سوا دینا حضور کی جگہ بدل دینا. کوئی ذبح ہوئے تو میرا بیٹا ہوئے اللہ دے رسول نو دکھ نہ پہنچے. سارا کچھ کیتا 3 سال غار اس شیب ابی طالب جی سارے دکھ چلے. باقی یہ انہوں کو فائدہ ہی نہیں. اسیاں نے سارے علماء دسدے بھی حدیث سے آپ نے آخیا بھی جتیاں پیراں اگ دیاں دیاں باقی میری اس خدمت کا سرائے ملیا اگر وہ نہ کرتا تو جہنم کے درمیان ہوندا. تو ہوں یہ چپ کر ہی رہنا چاہیے بھی اسی انہوں ادب نہ ہی یاد کریے اگے اللہ نہ معاملہ ہے. تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح نے تسی حضرت ہی کیا کرو گا اللہ تے چھڑو یہ اتنے ہی ختم کر رہی ہو رہے ہوں کی لینا. ساتھ جڑا دیتا بالکل بہت بڑا سی. ارے بھی تھوڑے سامنے بھی بیوی فاطمہ شروع تو حضور دے نال سی. بیٹے جڑے علی اور جعفر بھی جعفر اتنے حبشہ دے سارے مہاجرین دا بھی سردار سی. کتے نہیں آتا میں انہیں اپنے بیٹیاں نو آخیا ہوئے پت تسی ٹھیک ہے تہاڈا بھرا ہے ان ساتھ دیو دین نہ بدلو. یہ کتے نہیں لبدا بلکہ جتھے بھی سہیل ملیا نہ یہ آخیا بھی یہ تمہیں پٹھے راہ نہیں پا سکتا بیٹا یہ ساتھ دیو. اس تو شیعہ کا کہنا یہ وچوں مومنی سی اتوں اگر انہیں کلمے کا اعلان نہیں نہ کیتا تو یہ مناسب. اگر وہ کلمے کا اعلان کر دینا تو حضور کی حفاظت پھر نہیں سی کر سکتا. پھر کافر سمجھ لیتے بے بھی سارے تو باہر پھر وہی انہیں کی پرواہ کرنی سی. ہوں جا وفد بن کے آتے سی یہاں کے کہہ تے حافظ صاحب ٹل جاتے سی
کبھی کوئی بہانا بنا دینا. وہ اسی پروں سی نا انہوں کا کہنا بھی جی مومن آلے فرعون سی کہنا یک تم ایمان قرآن چاہتا کہ نہیں کہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. یہاں نے اسے تو چھپایا سی. میرے سامنے قصہ یزید بن حویرہ نا ایک وزیر اعظم سی عباسیاں کا, بہت قابل سی, غریب تو اتنے چلا گیا تو وزیر اعظم ہو گیا. وہی مجلس بخاری شریف کا درس, آپ بڑا عالم سی, سیاحت ستہ جو انہیں کتاب لکھی ہے الفسا, بہت عالم. تو ایک دن وہ شیعہ سی شاعر وہ دی تعریف کر رہا ہوں, وہ سامنے انہیں کہتا بھی جب شعر سنائے نا حضرت ابو طالب دے تو کہنے لگا بھی کاش یہ شعر انہیں ایمان نہ کہہ ہوں. وہ وزیر کہنے لگا یہ شعر عمدہ ایسی تعریف کوئی مسلمان مگر ایمان نہ نہیں کہہ. انہوں رنج آ گیا شاعر میں, حالانکہ حد معمولی میں انہیں اگر تینوں کی پتا بھی ایمان نہ نہیں کہہ. وہ آنگا انہیں اعلان نہیں کیتا. وہ اعلان نہ کرنا دلیل ہے کہ وہ آدمی ایمان نہیں سے رکھتا. جی وہ اعلان کر دیا تو کافر سمجھے بھی بچوں نکلیا, پھر وہ لحاظ کی کریا کر دے. وہ جدوں آؤں جی انہیں آخا کوئی گل نہیں میں کر لوں گل, حضور پاک نہ گل کرنی, آپ کا بھی بچاؤ ہوں. تو روڑے انے ہیں بھی آرام کی گل ہے, اسی چپ کر کے جو انہوں کی خدمات بیان کریے, باقی اللہ تعالیٰ سے چھڑ دیے, زیادہ لمبی چوڑی گل چ نہ پئی. میرے کو دے ہی ہوں ایویں لمبا کرنا کسی نے. حضرت صاحب پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سوالوں کا جواب بڑے آسان طریقے سے ارشاد فرمائیں, آپ کی بہت مہربانی. پہلا نمبر 1 قرآن شریف سے, پھر حدیث شریف سے, پھر صحابہ کرام سے, پھر تبع تابعین سے. پہلا سوال یہ ہے جی, نماز فجر کی جماعت ہو رہی ہو تو پیچھے آنے والا نمازی پہلے سنتے پڑھے گا یا جماعت میں شامل ہوگا, اور سنتے کب پڑھے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھو نا سوال کم تھا ہوں, کیونکہ لکھیا شروع تھی قرآن حدیث پاک صحابہ کرام اور تابعین نظام یہاں تو صحیح مسئلہ ہے یہ بھی جدو جماعت کھڑی ہو جائے نا, اقامت شروع کر دے, تکبیر کہنے لگ پہ آدمی, کسی نے کوئی سنت پڑھنے کا حق نہیں. یہ جنہیں پڑھ دے بالکل یہ اپنی کوڑم بنائی گل ہے, پاویں فجر دیاں سنتاں تے پاویں کوئی. فجر دیاں سنتاں پڑھ جائیں ویکھ کے نہ پائی احمد علی اللہ دے رسول علیہ السلام نے منع کیتا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ بعد. وہ اب نویاں بھی آ کے نہیں سی لکھیاں, پہلا دیاں پڑھ دے سی. حضرت بلال اذان کا اقامت کہنے لگے جب وقت ہو جاتا کہہ دیں, آپ اپنے حجرہ مبارک سے نکل آؤں. آپ نے ویکھیا پڑھ رہے, صاحب نے بولا آ صلاۃ آنے من ایک وقت بھی کبھی 2 نمازاں ہوں, جب اقامت ہو جائے فلا صلاۃ, کوئی نماز نہیں الا المکتوبۃ التی اقیمت لها, سوائے اس فرض نماز دے جی اقامت ہوئی. اس تو لوہے تلیق مسئلہ جڑے پڑھتے بالکل جھوٹے, انہوں دے پلے کوئی دلیل نہیں, تاندلی کر دے بھی فرض ہوندا ہے انہوں نے سنتاں دے پڑھو. اور پھر حافظ صاحب یہ گروہ ایڈا ظالم نہیں کہنا چاہیے. جی کوئی آدمی الحمد شریف پیچھے پڑھتا نا امام دے, وہ بھی سنتا آرام نہ, کیونکہ نبی عالم بکھے کر دے انہیں الحمدللہ رب العالمین کیا سن لیا, پھر انہیں بھی تھوڑا جا پڑھ. ادوں چاہتے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہا, یہ ہے تو اسے بے موقع ہی ٹھوک دیں. تو جب آپ سنتا پڑھاؤ وہ لاگے ہی جماعت ہو رہی اچھی نماز پڑھاؤ دیا, ادوں نہیں یہ تو آتی بھی جب قرآن پڑھا جائے سنو. یہ من مرضی کا دین ہے, کوئی حق نہیں. اگر پڑھ رہا وہ بھی حافظ صاحب اسے بھی نیت توڑ دے, پاویں وہ کتے نا جب اللہ اکبر کہہ لگ پیا تکبیر والا سب فارن ہو جاتے ہیں. فوج میں حکم ہو جاتا بگل بج گیا لائن چاہ کے لگو, سارے نیتاں توڑن. حضرت عمر اور انہوں نے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہاتھ کھول دیں کہڑی نماز تو پڑھ رہے ہیں, ادھر فرض کھڑے ہو گئے, کوئی نہ پڑھے, سب وہ لڑن. اگلا حصہ پھر کدوں پڑھ, اگلی گل اس وقت کوئی بندہ نہ پڑھے, جماعت نہ شامل ہو. ہوں اس تو بعد 3 صورتیں اور ماں نے لکھیاں حدیث پاک کا مسئلہ پھر دسیں. کچھ تو آدھے بھی اسے وقت پڑھ لیں. امام شافعی اور ساتھی آدھے بھی جداں ہور کسی نماز دیاں سنتا رہ جانا زور دیاں تو بعد پڑھ لیجیے. ایک کہڑا ہور نفل پڑھ لگا اسے نماز دیاں سنتا اٹھے تو پڑھ لے. دوسرا گروہ آدھا نہیں سورج نکلے گا جدوں نیزا پر بلند ہو جائے ادو جا کے پڑھے. تیسرا جڑا امام ابو حنیفہ آپ وہ آدھے نہیں پڑھنیاں, یہ ادو ہی پڑھنیاں سی جی پہلوں پڑھ لینا. یہ کوئی فرض ہے جڑیاں ہوں قضا کرنے پھرنا, نہ اسے پڑھنیاں نہ سورج نکلے پڑھنی. سورج نکلے بھی جڑا آتا یہ امام محمد کا مذہب ہے, انہوں نے شاگردار امام مالک کا. ابو حنیفہ کا یہ رہ گئی کوئی گل نہیں, نفل سی پڑھ لینا جب کسی پڑھنے سی نہیں پڑھ 3 ہو گئے کہ سرے تو نہیں پڑھنیاں, سورج نکلے پڑھنی اسے بھی پڑھنی, سچے اسے بھی پڑھنے والے
کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کے سامنے بندہ کھڑا ہو گیا، ان پڑھیا، آپ نے پوچھا فرض نماز جڑی ہے فجر دی دو ہی رکھتا تو کی پڑھتا سی؟ انہیں آخیا نبی علیہ السلام میں دو پہلیاں رکھتا نہیں سی پڑھ سکیا، جماعت نہ رل گئے، وہ آپ نے فرمایا فلا جا، پھر کوئی ڈر نہیں جی وہ تو ٹھیک ہے۔ اس تو صحیح گل یہ ہوئی بھی جماعت نہ رہو، اسے قتل نہ پڑھو، تے بعد اٹھ کے آرام نہ اسے پڑھ۔ جی طریقے کی گل ہے بھی جماعت تو بھی الگ نہ ہو تو بعد اپنی اور رکھنا تو پڑھ لو، جی کوئی یہ رہ گئی گل تو پوچھ لو۔ سورج نکلے تو بعد والی گل، سورج نکلے والی چلو بھی واضح کرنی۔ ایک حدیث کے اندر بھی لفظ آتے کہ جنہیں دو رکعتاں نہیں پڑھیاں سورج نکلنے تو بعد پڑھے، یہ سمجھن سے یاسین بیٹا غلطی لگ گئی، گل یہ بھی ٹھیک سی۔ یہ سنتاں اور وطر یہ چونکہ باقی رکعتاں نالوں زیادہ ضروری ہے، اس طرح امام حسن بصری آندے جویں وہ واجب ہے یہ بھی واجب ہے، باقی سنتاں نال ہی رلدی، یہ بہت درجہ ہے انہوں نے پھر یہ کیا بھی پڑھنی ہے۔ وہ حدیث کا مطلب یہ نہیں سی بھی نہ پڑھے جب تک سورج نکلے، یہ انہاں کولوں بنا لیا بھی سورج نکلن تک نہ پڑھے، یہ نہیں وہ لکھا، یہ ہے بھی اگر سورج نکل گیا اجے تک نہیں پڑھ سکیا۔ مثال ہے بھی انہیں جماعت ہوئی، درس شروع ہو گیا یا انہوں حاجت ہو گئی، پخانے میں چلا گیا، سورج نکل گیا، اصل تو وہی سی جڑا پہلی گل اسے بھی پڑھ لے۔ جے کسی سببوں نہیں پڑھ سکیا تو پھر وہ سورج نکلن تو بعد بھی پڑھے، چھڈنیاں نہیں، آ مطلب ہے۔ اور یہ بالکل امام شوکانی نے کڈ کے بخایا، بیا ویکھ لو دوسری جگہ حدیث لکھا کہ جس نے سورج نکلنے تک بھی نہیں پڑھی وہ بعد میں پڑھے۔ اور مسئلہ کلیئر ہویا کہ جماعت ہوندیاں کوئی نہ پڑھے، جماعت نہ رہو، جماعت تو بعد اسے موقع ملیا پڑھ لیاں تو مک گیا کم۔ اگر کسی سببوں نہیں ہو سکیا، مسئلہ مسائل چلا گیا یا اور کوئی ضرورت پیش آ گئی تو سورج نکلیا، یہ دو رکعتاں پڑھ لو، باقی نمازاں دی رکعتاں دی ایڈی نہیں، یہ پڑھ لو، یہ کھول کے اللہ تعالیٰ سے پڑھ لے۔ ہوں کسی دوست کے ذہن کی الجھن رہ گئی تو پوچھ لیں۔ اگلا سوال نمبر 2 ہے جی، نماز میں کون کون سی غلطیوں پر سجدہ صاحب کرنا ہوگا؟ سجدہ صاحب ہی کہ جڑا نماز کوئی آدمی کو کمی کوتاہی ہو جائے وہ حل اتنے بھی علماء حضرات نے 14 گلاں لکھتی ہیں کہ 14 چیزاں جڑیاں واجب ہیں، یہاں چ کوئی شاید الٹ پلٹ ہو جائے تو انہوں پھر سجدہ صاحب پہنتا۔ مگر تسی میرے سارے بھرا بیٹھے تمہوں وہ گلاں دسنی جڑیاں پکیاں تے جہاں صحیح لائن تے چلنا۔ سجدہ صاحب کسے کم تے نہیں پہنتا، پاویں تسی اتحیات الحمد شریف پڑھ لی، پاویں کسی سبحان رب العظیم دی بجائے سبحان رب الاعلیٰ پڑھیا، کچھ دا کچھ بھی پڑھیا جاوے نہ ہوے اللہ دا ذکر ہی کچھ بھی، وہ دین ہی دین ہے، وہ کی بگڑا۔ کاغذ تے سجدہ صاحب کرنا، ایک تے ایک جتھے بہنا سی تسی اتنے نہیں بیٹھے، دوسری رکعت تے بہنا ہوندا نا، زیادہ رکعتاں سی نا 3 یا 4 تے درمیان تے بہنا سی، تسی اٹھ گئے، وہ بھی اینی اجازت ہے مگر اٹھ کے سیدھے نہیں کھڑے ہوئے تھے، یہ چاہتے ذرا بھی ہل گیا تو سجدہ صاحب نہیں۔ آپ نے فرمایا جے تو سیدھا نہیں نہ عرف کھڑا ہویا تو تینوں چیتا آ گیا بہنا چپ کر کے بیٹھ جا، پھر سجدہ صاحب کوئی نہیں۔ اگر سیدھا ہی کھڑا ہو گیا اور تم پھر واپس نہ ہونا، ہن نماز اگے لئی جا، آخر تے سجدہ صاحب کر اے میری بیبیاں لگاؤ نا کہڑا کھویا رستہ کہ نہیں۔ اچھا اوپر جان ایک کیا چیز دی کہ درمیانی تشہد رہ گیا، دوسرا ہے جتھے نہیں سی بہنا اتنے بہ گئے، پہلی رکعت تے یا تیسری تے اتحیات بہ کے پڑھ لیا، ایک تے تشہد دا چھٹ جانا یا جتھے نہیں سی اتنے بے موقع پڑھیا جانا۔ دوسری گل بے رکعت دیاں گھٹ جاوے یا ود جاوے، پڑھنیاں 4 سی تینا تے اسلام پھیر بیٹھا، ایک رہی ہے یہ ہے، یا 4 پڑھنیاں سی 5 پڑھ لی۔ اے نہ دعا شیاں تو سوا کہ اتحیات یا چھٹ گیا یا بے موقع پڑھیا گیا، یا رکعت کوئی کم ہو گئی یا زیادہ، اے تو سوا حاجی صاحب سجدہ صاحب کوئی نہیں، بالکل کسی شاید سجدہ صاحب نہیں، اے سجدہ صاحب ہے۔ اور یہ دونوں طریقے نہ ٹھیک ہے کہ آدمی نماز جدو پڑھے ویچنا سجدہ صاحب کرے، جس طرح سارے دوست کرتے ہیں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر ایک پاسے سلام پھیر دے، پھر سجدہ صاحب کر دے، پھر اتحیات درود شریف دعا پڑھ دے، یہ نماز دا حلیہ بگاڑن والی گل ہے۔ جی نماز رہی سی درود شریف تے دعاواں تے تسی وچے لگ پے کمی پوری کرن، نہیں نماز نوں اینڈ تک پہنچاؤ، جو ہو گئی سی نا غلطی ہو گئی ہے، ہن نماز نوں سرے تک کھڑو، سلام تک درود شریف دعا پڑھ لو، جدوں واری سلام دی آوے اتنے تمہیں دونوں آپشن حاصل ہے، دونوں جو مرضی کر لو، سلام کوئی بھی نہ کہو، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاؤ، ایک کرو پھر اٹھ کے دوجا کر لو، 2 سجدے کر کے سلام پھیر دیو،
سلاموں پہلا کر لو تو یہ بھی سنت ہے. جے سلام پھیر دیو پاویں ایک پھیر دیو پاویں دوویں پھر اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کرو. مگر اس حالت پھر اتحیات دوبارہ پڑھنا پؤ گا عبدہ و رسولہ تک نواں سلام پھیرنا. جے تو پہلا کیتا پھر وچے ہی سجدہ صاحب دا سلام ہو گیا وچے ہی نماز دا ہو گیا. جے نمازوں بعد کیتا سلام پھیر کے پھر عبدہ و رسولہ تک نماز پڑھو اور پھر نواں سلام پھیرو. یہ سجدہ صاحبزادہ کے سلام ہو. یہ 2 طریقے سنتوں ثابت ہے. جے نام ہی بعد اتحیات پڑھے صرف 2 سجدے کر کے اٹھ کے سلام پھیر دے گزارا تازی ہو جاتا 2 سجدے یہ پل دا علاج ہے کرنے آخر تے جا کے بالکل پاویں سلاموں پہلا پاویں بعد پہلا نہ ہوں بچ گڑبڑ کرو. ہوں درود شریف وجہ رہندا دعا رہندی تھی سجدے ساور ہو گئے. نہیں یہ حل ہوا بھی جے کسی رکعت کا ایک سجدہ ہی رہ گیا نا پھر وہ ایک سجدہ بھی کرنا پینا وہ قضا دینی پینی سجدہ نے 2 سجدے بھی کرنے پینے. ہو گیا طریقہ بیاخر تے جا کے ایک سجدہ پہلا کرو اس نیت نہ کہ وہ جڑا چھٹا ہے وہ تے 2 کرو پھر صاحب دے کرو گا نا سارے پراجے نہیں لکھا جو مرضی پوچھ لو بیٹھے ہیں دین دی کوئی گل. سوال نمبر 3 جلسہ استراحت کے بارے میں وضاحت فرمائیں کیا جلسہ استراحت کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ ہاں جلسہ استراحت انہوں نے میرے بھائی کئی ساتھیوں نہیں نہ پتا انہوں کا نہیں طریقہ کہ پہلی رکعت پڑھ کے یا تیسری پڑھ کے اٹھتے نہیں سیدھا بلکہ اتحیات بہ جاندے تے پھر ہاتھاں دے پار پا کے اٹھتے تھوڑا جہا جڑا ساہ لے لیندے نا یہ جلسہ استراحت جلسہ بیٹھن آدھے استراحت آرام کے. امام شافعی کر دے احمد بھی کر دے حدیث لوگ بھی کر دے یہ ٹھیک ہے مگر یہ لازم نہیں واجب کوئی نہیں. بہت صحابہ کرام سیدھا ہی سجدیاں تو اٹھ جاتے اس تو واجب نہیں کہنا. نماز انہوں دی بھی بالکل ٹھیک ہے جڑے نہیں بہتے انج بہ لوے تو اچھا. کیا ایک وتر پڑھنا چاہیے یا 3؟ ہاں جی نہیں کیتا تو اٹھ گیا انہوں نے امام ترمذی آپ ہی آخیا نا بھی وہ صحیح نہیں کی. صحابہ کرام تو ثابت صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تو بہت پاؤں کہ اتنے پیروں تو ہی اٹھ جاتے جی. اس تو میں آنا نا بھی لحاظ کرنا پہنتا نا ہوں اسی فتوا لا دیے بے لازم ہے تو پھر وہ صحابہ کرام تو کہڑا تان ہوگا. میرے رسول اللہ کے ساتھیوں کی نماز خراب ہے سارے پاسے لگا رکھنی چاہیے. مسئلہ ٹھیک ہے بھی اٹھ کے اس طرح بہ کے اٹھے آنا مگر یہ لازم نہ کہے کیونکہ حدیث پاک جڑی اسی سنا نا صحیح بخاری وہ پتہ لگتا بیٹا لوگ نہیں سی کرتے جڑا حضرت نے کیتا نا کہ انہوں نے کیا بھی میں نماز پڑھاواں تو مالک ابن الحویرث نے آخیا ایک محلے جا کے میں نماز پڑھاواں تے نماز پڑھائی تے بعد جا کے مینوں نماز پڑھاؤن دا شوق نہیں کہ میں امام بنا. پھر میں تمہیں دسنا سی کہ جدوں اسی 20 دن اللہ دے رسول علیہ السلام تو ٹھہرے آخر زمانے کی گل ہے رفع دین کر دیں دیکھا آپ نے اور یہ بھی جلسہ استراحت کر دیں کہ پہلی رکعت سی تیسری چیز بہ جاندے سی پھر اٹھتے سی. یہ دسن لی میں تمہیں کیتا وہ تو پتہ لگا باقی لوگ جڑے سی اسے وہ نہیں سی کر رہے انہوں نے انہیں دسیا. تو باقی یہ بھی گل جی ایک درمیان چ آ گئی سارے حنفی دوست جڑے بہانہ بنا لیں بھی حضور علیہ السلام سے اسے بڑھاپا آ گیا سی آپ دا جسم بھاری ہو گیا سی تو اٹھیا نہیں سی جانا. یہ مسئلہ نہیں سی کوئی بھی نہ سنت مجبوری تو آپ پھر نہ سہارا لے کے اٹھ یہ جواب دیں. وہ پھر علامہ سندھی حنفی آتا بھی یار دونوں ایک گل تو ہوں تے گل پی گئی نا بھی جے آخو بڑھاپے چ آپ نے یہ کام کیا تو بڑھاپے چ دس دے وہ رفع دین حضور کر دے پھر وہ بند کدوں ہوا کہ جے وہ یا وہ منو کہ رفع دین کرنا شروع کرو جے جان چھڑاؤ نا بڑھاپے پاروں تو وہ دس دے کہ انہوں دنوں بھی جدو اجے وفات تھوڑے دن رہتے سی اسی سرکار نو ویکھیا بھی آپ رفع دین کر دی. اس تو جے بڑھاپا ہے پھر وہ تھوڑی گلاں غلط ہے بے رفع دین چھٹ گیا سی چھوٹا چھٹا کری نہیں. اے درمیان کی گل آ گئی یہ انہوں نے صاف کھول کے مدینے جا کے فوت ہوئے اور حدیث کی کتاباں سے بیٹا انہیں حاشیے اج بھی اسی آنے بخاری تے حاشیہ سندھی دا نسائی تے دنیا من دی عرب من دا سارا کہ وہ ورگا علم نہیں کسی نے پڑھایا. حنفی ہوندیاں انصاف وہ کہنے سی کہ مسئلہ نے بناوٹی ہے کوئی نہیں. تو جلسہ استراحت کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ ان صحابہ کرام دا جو عمل ہے نا کہ اٹھ بھی جاندے سی نماز ٹھیک کرو اور گل. کیا ایک وتر پڑھنا چاہیے یا 3 پڑھنے چاہیے اور وتروں کا طریقہ بتائیں. ایک وتر ہے یا 3 ہے
और इसका तरीका बताएं। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਿਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਮਤ ਚੱਲਣ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਰਕਤਾਂ ਵਿਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਗਰ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਅਨਫੀ ਦੋਸਤ, ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਰਕਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਖਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਦੋ ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਕਤਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਉਲਮਾ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਕਾਏ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਰਕਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਵਿਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਗਰਬ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਮਗਰਬ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਤਦੇ ਬਣਦੇ ਜੇ ਦੋ ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰਬ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਸਭ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹੱਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੇ ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਸਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਤਾਹਿਯਾਤ, ਦਰੂਸ਼ੀ, ਦੁਆ, ਸਲਾਮ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨੀਤੋ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਨ ਕਰ ਲਾ, ਅਲਹਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਦੁਆ ਕਨੂਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੋ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਫਾ ਜੋੜਾ, ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਵਤਰ ਤਾਕ। ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੋ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਜਮੂਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਮਗਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਦੋ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਅਲੱਗ। ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਯਫਸੇ ਤੋਂ ਬੈਨ ਸ਼ਫੇ ਵਾਲਾ ਤਰ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਗਰਬ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਈ। क्या रफ़ा दैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतवातरा सुनत है या नहीं, छोड़ी भी है या कि करी भी है? अल्लाह अकबर। अगर जो बंदा सिर्फ एक ही रकत पढ़ ले वितर ਉਹਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬਸ ਕਰੇ ਵੀ ਚਾਰ ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਦੋ ਸੁਨਤਾਂ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਵਿਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਨਬੀ ਵਕਾਸ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ 10 ਜਨਤੀ ਸਾਹਬਾ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਂ ਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, 5 ਫਰਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਤਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਨਨਤ ਸੀ। तो हज़रत इब्न मसूद ने किया भी कहूँगा यार तेनों कदी तकलीफ, फर्ज ही पढ़ेगा तो वितर भी मुक गया, सवेरे जो उठ खड़ूंगा तो नफर पढ़ लूँगा, नहीं तो काम से मुकाऊ। 5 रकतां तो बाद कभी भी नहीं सारी उम्र पेशाब पढ़ी। इन्होंने पहला तो 17 बनाइया, जिस तो बहुत सारे लोग बेनमाज हो गए। बे रात को सौन का वक्त है, उस वेले नमाज लंबी करती 17 इकट्ठियां हिमालिया, और इन्हों चो 4 पहलियां सारे जहान ने जोर लाया, किसी गैर मखला सुनता नहीं लभियां, जिक्र ही नहीं लभा भी 4 रकतां किथे रहे। हजूर ने आख्या ये किसी साबी कुछ नहीं, 4 फर्ज 2 सुन्नत बाद जिन्हें वितर पढ़ने पढ़ो। पहलियां 4 कोई नहीं विखा सकता भी कि हदीस से पहला 4 सुनता गैर मखला पढ़ो। तो दीन जरा खालस उन्होंने ढूंढो, नाराज ना हो, हक लभो, ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਲੈਣੀ, ਲਓ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਹੱਥ ਉਠਾਉਣੇ, ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ, ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਬਾ ਤਾਬੀਨ ਦੇ ਅਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦੁਲ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਗੋਂਦਲੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਨਸਿਫ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਨੇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਨੂਤ ਨਾਜ਼ਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੁਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅੰਹੁ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਤਰ 'ਚ ਕਨੂਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਔਰ ਇਹੋ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ। ਐਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਲਮ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਗੇ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਜਦੋਂ 15 ਰੋਜ਼ੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ 14 ਜਾਂ 15 ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੂਤ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਫਜਰ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮਾਲਕੀ ਰਕੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਫੀ ਰਕੂ ਬਾਅਦ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਫਜਰ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਨੂਤ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਏ, ਮਸਲਾ ਅਫਰੀਕਾ ਮਿਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ,
اتنے کسی مالکی امام دے پیچھے نماز پڑھو تو اس نے پھر رکوع تو پہلا دوسری رکعت دعا منگنی کہ تسی پریشان نہ پھر مسئلے یاد ہون وہ کرو. اگر شافعی امام نے رکوع بعد کرنی وہ بھی کرو. ہے ساری چیزاں سنت تو ثابت ہے. یہ اب کوئی ہمیشہ نہیں کیتیاں، کبھی آپ نے کیتیاں کبھی چھڈ دی. وطراں دی جماعت صرف فرض اپنے رمضان شریف کی، اگر تراویح با جماعت پڑھی نہ تو وطر بھی با جماعت پڑھ لو، اگوں پیچھوں نہیں کرنی چاہیے جماعت. کلے کلے یہ بچہ یاسین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن مسعود نے انہاں دعا نے پڑھی ہے، مگر پڑھی فجر چ یہ وطر چ نہیں پڑھی. یہ انہاں لوگوں نے چلو یہ بھی دعا ہے کیونکہ قنوت سمجھ لینا چاہیے. قنوت کوئی دعا مقرر نہیں. اسی جڑا نا دعا قنوت سنا یہ بھی ساری اپنی جہالت ہے. قنوت کوئی دعا بھی جڑی تسی آج ہی نہ کر لو نا اس طرح کہنا میں انہوں نہیں آؤں دی کوئی گل نہیں. ربنا آتنا رب جعلنی قیمت جڑی مرضی دعا منگ لو انہوں ہی دعائے قنوت کیا جاتا کہ آج ہی نہ کچھ اپنے رب کو منگ لو. اس طرح جی حرم شریف میں نا تراویحاں دے زمانے چ امام پونا گھنٹہ لگے رہندے روندے رہندے تو قنوت کوئی مقرر نہیں. یہ انج فجر دی نماز جتھے سی نا پڑھدے قنوت نازلہ وہ حضرت عمر حضرت ابن مسعود نے پڑھی. ایک کلمے برے کوئی نہیں. اس تو اگر وطراں جی پڑھ لیں گے تو ایڈا برا کام نہیں. بہت اچھی دعا. آج ہی نہ دعا کر آج ہی نہ کیا جا کہ پوری آج ہی نہ تضرع نہ دعا اللہ پاک کے کرو. رفع دین دے بارے جڑا تسی پوچھیا نا کہ سنت متواترہ تے ہوندی بھی یقینی ہے، شک کوئی نہیں، یہ کوئی شک نہیں حضور نے کیتا. دوجا سوال ہے بھی ہمیشہ کیتا، یہ اگلا وکھرا. متواترہ تو ہوندا نا کوئی شک کرے جی میں ایک دیوبندی بزرگ حسین علی امام بچناڑے نے انکار ہی کر دیتا بھی حضور نے ایک دن بھی رفع دین نہیں کیتا. ایڈی ہٹ کرنی ورنہ ہنسی منتے سی کرتے سی بعد چھڈ دے انہیں اکا ہی آخیا کہ آپ نے کبھی بھی نہیں کیتا. یہ تو ایک متواتر شاید انکار ہے. آسمان دے سورج میں آتا بھی کیتا چھڈ دیتا کہ نہیں بعد ویکھاں گے کیتا ہے. ہوں رہ گئی بھی ہمیشہ زیادہ یہ ہوئی ہے بھی آپ نے کیتا. مگر اس باروں بھی لوگوں کو پتہ رہے بھی یہ فرض نہیں، نماز تو بغیر بھی ہے چھڈیا بھی. اس تو بڑے بڑے اصحاب آپ دے جڑے سن حضرت علی ابن مسعود وغیرہ نہیں سی کرتے. ساڈے بہت بڑے اہل حدیث عالم امام ابن حزم تدے آندے نا بھی جے نہ لبدی بھی حضور نے کدی چھڈی بھی ہے تو صحابہ بھی چھڈی پھر اسی یہ حکم دے دینا جڑے نہیں کرتے نا نماز ہی ہوں نہیں کہہ سکتے. ہوں یہ جڑا کرے وہ آلہ مگر نہیں کرتا تو نماز بھی درست. ہاں یہ بھی میاں جی ویکھو نا جھوٹ بولن لگا بھی آدمی شرم نہیں کرتے. پہلاں تے مدینہ شریف حضور دے پیچھے وہ منافق سے زیادہ پردہ رکھتے سی سارا بولنا کھل جائے. منافق وہ قسماں کھاندے جی انہاں گل رسول اللہ قسم خدا دی تو سچا وہ ایڈا کرتے سی بھی ننگے ہو جائیے بغل چ سارے پتا لگ جائے. ایک تو مدینے سے جرت کر کے مرنا سی انہوں نے اتنے تو سب زیادہ پردہ پا کے رکھتے سی بھی زیادہ پیٹ نہ کھلے. دوجا کرو بھائی بغلوں چ بت رکھے سی تو حاجی صاحب شروع سے جب رفع دین کیتا جی رفع دین علاج سی یہ تو جب کیتا تو ڈگ گیا مڑ کے چک کے رکھ رہے. پہلا نہیں تھی سارے ہاتھ اٹھاؤ جی انہیں اٹھایا ڈگ گیا. پھر جب رکوع انہیں جانا سی تے صبر کر لیں ایک کم ضرور کرنا رکوع جاندے ہاتھے بغلاں کھل جانیاں ڈگ جاندے. کسے پر اس گل کی چوڑ نہیں پہنتی. یہ جھوٹیاں نے ایویں گل ایک بنائی ہے کچھ نہیں حقیقت. جس طرح شروع کرنا ایک عبادت ہے نا جڑے سارے کرنے ادا ہی 2-3-4 واری ہے گا توحید دی رمز ہے جس سے جنہ غلبہ خدا دی توحید دا ہوندا نا یہ بحث والی گل نہیں. انہیں ہی رفع دین زیادہ کرنا. تدے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ شیعہ کی طرح دے وہ آدھے وہ حدیثاں پکیاں اور امام البانی بھی کہ ہر وقت اللہ اکبر نہ کرو. انہوں مزہ ہی چاہتا ہوں کہ ادھر اللہ اکبر کہے ادھر ہاتھ اٹھا دے کہ تیرے سوا اور کون وڈا ہے کوئی نہیں سب جھوٹے ہے. یہ اعلان برات ایسا عمدہ ہے کہ وہ آدھا لک چھپ کے نہیں میں آدھا میں باہ کٹ کے آنا کہ تیرے سوا کوئی وڈا نہیں. یہ جی آپ کروا لینا جی وہ دل کوئی جذبہ ہوئے جی مریا ہوئے تو پہلا ایک رفع دین رفع دین ٹکا کے کر اتنے کھڑا کر ہاتھ اور ہوش نہ کہ اللہ اکبر. یہ سارے بندے بھی جڑے کر رہے ہیں اصل سنت نو بدنام کرتا اتوں آیا نا خدا دیا بندے اس طرح کا رفع دین ہاتھ اٹھا جی اٹھاؤنے ہیں اور ہم ٹکا کے کڑی کھڑا رکھ اور اسے جب تک اللہ اکبر مکدا نہیں تھلے نہ ہوں.
ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਮੋਢਿਆਂ بس سینے تک اٹھا لے بیٹا, کندھے تک اٹھا لے, کناں تک لے جائے, تینے طرح ٹھیک. اور جنہ جوش ہوئے اس مطابق کر لے, کناں تک بھی کھڑے آپ. ਕਈ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਖਣਗੇ. ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਚ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ہوں تو تیرے اہل عزیز بھائیوں نے زیادہ ایک کر لیا, کچھ بھی نہیں کرتے. ادھروں کل والا مکی, اللہ مہدنی فی من ہدایت, نہ چکے نہ بننے. انہاں ہوں اپنا ایک طریقہ کر. باقی جنی امت اج تک تھی نا وہ ہاتھ اٹھاؤندی سی, تے ہاتھ اٹھا کے ایداں بھی کر لین والے سی, مڑ کے بن لین والے بھی سی, تے تھلے نو چھڈ کے پڑھن والے بھی سی. جویں رکوعوں بعد اے تینے صحابہ اور تابعین ایک لوگاں دے طریقے سی. انہاں دا طریقہ جعلی. امام احمد خود آندے بے جنہاں بھی رکوع تو پہلا پڑھی ہے نا انہاں ہاتھ اٹھائے تے مڑ کے چکے. اس تو تامل نہیں لینا چاہیے کہ ایڈی امت اور نیک لوگ کی کر دیا ہے, اپنی خیال آرائی نہیں کرنی. تو صحیح یہی بھی جیسے سورج مکے اللہ اکبر, پھر پاویں ایਂ کر لو, پاویں دوبارہ بن لو, پاویں تھلے لٹکا دو. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مذہب سے چند طریقے, قاضی ابو یوسف وڈے شاگرداں دے اٹھا کے کرو, ابو حنیفہ دے بن کے, محمد دا نہیں جس طرح رکوعوں بعد ہوندے تھلے نو ہاتھ چھڈ کے پڑھ دے. انہاں نال نماز دا نہیں کچھ بھی کرو, خیر ہی خیر ہے. مولانا صف دے وچ کلا بندہ کھچ سکدا ہے اگلے صف؟ نہیں, کتنا غلط ہے بیٹا. موضوع حدیثاں بالکل من کر, کسے نو نہیں چھیڑنا چاہیے. نماز نہ خراب کرے وہ ویخ لوے دواں سائڈاں کہ خالی جگہ تو نہیں. اگر خالی ہے تو کھڑا ہو گیا نا لاپرواہی نہ پھرے جی نماز کوئی نہیں. جی نے اپنا جو یہ واسی سارا چیک کر لیا, کوئی تھا نہیں, کھڑا ہو جائے کر لے. یہ امام ابن تیمیہ ابن اللہ رحمت فرمایا دین نو سمجھ سی نا بھی اُنہ ہی حکم ہے جنہ کو بندہ کر سکتا. ہوں کتوں بندہ لیا اگلے نو کھچو گے, اگلی صف خراب کرو گے, انہوں توجہ خراب کر. کوئی کھچنا کھچنا نہیں. یہ آ کے درمیان امام دے این پیچھے کھڑا ہو جائے, بعد کوئی آ جائے گا تو بسم اللہ نہیں چاہیے نماز درست. جگہ جان بوجھ کے کھڑا ہوگا نا جگہ ہوں وہ نہیں, وہ نماز کوئی نہیں کہ انہوں مڑ کے پڑھنی. اگلا سوال ہے امام صاحب کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ نماز بلند آواز کی ہو یا خاموشی کی ہو؟ ذرا موبائل جڑے نا اپنا سائلنٹ کر لو نا, وچے گڑبڑ ہو جاندی. سورہ فاتحہ دا مسئلہ بھی ایسا مارکت الراج کہ صحابہ کرام تو لے کے آیا اج تک جنہ اس مسئلے سے بحث ہوئی کسی نہیں. اللہ دے رسول علیہ السلام دے ساتھی جڑے سی نا انہاں دے بارے ہر علم والے بندے نو پتہ تے لکھدا ہے, بھاویں اہل حدیث ہوئے بریلوی تے دیوبندی بعد جو مرضی کردے پھر, کہ انہاں جو بھی لوگ سی جڑے ہر نماز چاپ دے پیچھے یا امام دے پیچھے پڑھدے, عبادہ بن سامد جیسے, ابو ہریرہ جیسے, انہاں دے منہ وچ بھی اگ نہیں پئی تے نہ پتھر پیا جے ہن کہہ دیندے او دے منہ چ اگ پیا. جھوٹ بول. ایڈے ایڈے چوٹی دے بندے پڑھدے, اچھی نمازاں جی پڑھدے سی, ہولیاں جی پڑھدے. ایسے لوگ بھی سی جڑے آہستہ نمازاں پڑھدے سی پیچھے, زور اثر ہے وہ الحمد شریف بھی پڑھنی, گاں سورت بھی پڑھنی کہ جنہ چر امام نہیں چکتا پڑھتے رہنا. جنہ نمازاں آواز اچھی نہ پڑھتا انہاں سنتے زیادہ یہ سی. وہ بھی تھوڑے سی پیچھے پڑھنے والے ہر رات, تے بالکل نہ پڑھنے والے بھی جنہیں زید بن ثابت بن مسعود آتے سی امام نے اچھے کہلا پڑھنا, امام نے پڑھ لیا کافی حنفیاں کی طرح. یہ بھی تھوڑے سی. اے درمیان والا گروہ زیادہ سی کہ آہستہ نمازاں پڑھو, بلند جڑا چپ رہا. سارے دور سے علامہ البانی صاحب نے ترجیح دیتی. تے گل جڑی نا کھوپڑی چیز سماؤں یہ ہوئی کہ جی اتنے الحمد شریف آپ اپنی پڑھنی ہوں نا تے جدہ سبحان اللہ یا اللہ باعث بینی امام نو حکم ہے دل چ پڑھ لا, یہ بھی انہاں چر آرام نہ آپ اپنی الحمد پڑھ لیں گے. اچھی پڑھنا ہی دستا بے اچھی آواز نہ میں ہوں گل کرنا تو اسے تو کرنا تھی سنو, نہیں تو دل چ نہ کر لیں گا. یہ بلند آواز نہ پڑھن دا حکم ہی جڑا امام نو دستا بے لوگ یہ سن, وہ اسے سننا ہی بہتر ہے. اور جڑے پڑھتے ہیں یہ اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے دیکھ لینا بھی چجنا پڑھی جاتی ہے. امام دی آیت منہ چ ہوں تھی پڑھن دوڑتے جی, اور آخری آیت تے بالکل تباہی مچ جاتی. وہ جی پڑھ رہا ہوں ہوں آمین بھی کہنی ہوں پھر نال یہ کھچ تو کے نہ پڑھ دے. پڑھن کا سواد کوئی نہیں. حقی مسئلہ جڑا یہی ہونا چاہیے بھی جنہ نمازاں تو دل چ پڑھتا وہ جڑے نہیں پڑھتے انہوں کی بھی ہٹ کرنی ہے. ہوں کی سننا جی تھی, ہوں تھی الحمد شریف پڑھو, سورت پڑھو آپ اپنی جویں حضرت جابر فرماؤں
کہ اسی انہاں نمازاں چ سورت بھی پڑھتے سی زور اثر الحمد بھی پڑھتے جدوں اچھی آواز نہ پڑھدا ادوں جدوں اگلی سورت نوں تسی سارے منتے جی سن لو چپ کر گزارا ادا ہی الحمد شریف نوں باقی یہ تسی سمجھ لو کہ جے کوئی پڑھدا تے انہوں بھی نہیں آکھنا تو برا کر رہا کتے منع نہیں آیا پڑھنا تے جڑا پڑھدا انہوں بھی نہیں کہنا نہ پڑھن والے نہیں کہنا وہ نماز نہیں نمازاں انہاں تیناں گروہاں دی ٹھیک ہے انج آدھا کم آ کیا استاد پڑھو بلند آواز سن لو نہیں فاتحہ تو بغیر نماز تے حاجی صاحب تد ہوندی بھی جے امام نہ پڑھدا تے ایسے نماز امام دی تہاڈی کٹھی ہوئی ہے نا وہ نال ہی شروع ہوئی وہ چل رہی نماز فاتحہ تو خالی نہیں فاتحہ تو نے پڑھی ہے انہیں حدیثاں یہ بھی آتا کہ فاتحہ اور اس سے زائد نہ پڑھے یہاں اگے بھی فما زادہ فسائدن ادھر اسی سارے مننے کوئی امام دا پڑھنا نہیں کافی یہ بندے کلے دی گل ہے یا امام دی گل وہ نہ پڑھو گا وہ گل جماعت بھی شکل کی نماز ہو گئی اجتماعی اکٹھا ہو گیا نہیں کوئی مجموعہ امام نے پڑھ لیا تو ہو گیا صحابہ کرام تو انہوں دے فتوے حاجی صاحب آئے کہ امام کا پڑھ لینا ہی پڑھ لیں من کان لو امام مفہوم تو کچھ کمزور صحابہ دے فتوے تو سارے من لے جن نے پوچھا پیچھے پڑھا انہوں نے آخر نہیں جس کا امام ہے امام کا پڑھنا کافی اس تو یہ مسئلے سختی نہیں ہونی چاہیے پڑھنے والا پڑھے بھی جو آرام نہ پڑھ سکتا نہ پڑھنے والے بھی چپ رہے مگر سریاں پڑھن لگ پائیں جنہ جا امام چپ رہتا نا اتنے پڑھن لگ پڑنے جدنا کرن اسے کی سوچتے رہیں گے کہ کدوں اللہ اکبر کے ٹران ڈگی ان تو الحمد بھی پڑھنا اپنی صورتیں بھی پڑھ ایک مک گئی ہور صورت بھی بشک ملا لین جدوں امام چکو گا نال چکتا جڑی عدل کی گل ہے باقی گنجائش سب بھی ہے کوئی نہ کہہ دے منہ پتھر پینا دینا نہیں کہڑی انہوں نے آج کیتا کہ آہستہ نمازاں پڑھتے سی اچیاں نہیں سی پڑھتے ارے فرمایا بھی اب جرا اچھی پیچھے پڑھتا اس خلاف فطرت کم کر ایک ان نیچرل گل کر رہا نالے امام اگے پڑھ رہا نالے پڑھ رہا یہ بالکل ایک ڈھنگی گل اے لفظ کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ لکھے اپنے رسالے جڑا فاتحہ سے کہ جو امام دے پیچھے پڑھتا نا جہری نماز اخت الفطر وہ تو بالکل قانون فطرت کے خلاف کرتا امام کا نہیں بنایا پھر جو سننا نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے لیکن امام اس سے پہلے سجدے چلا گیا تو وہی ہلے فاتحہ مکمل نہیں ہوئی اور چک جائے وہ یہ انہوں ایک سی چھٹی سی پڑھ لے اور نماز وہ امام دے پڑھنا ہوں جانی وہ کچھ رہ جائے نہ رہ جائے امام ضامن ہے وہ ڈرائیور لے جانا جماعت کرانا ہے فاتحہ پڑھن تو بعد دوسری سورت شروع کرنے تو پہلے سکتہ کرے گا یا نہیں کرے گا مولانا نے جی گل کی ہوں اگے مکہ مدینہ اس تو بچے سی اسی جانے رہے کئی باری ہوں اتنے بھی انہوں نے شروع کر دیتا کہ سکتے شروع کرتے اگے نہیں سی ہوتا بالکل سکتا ہوں ویکو نا کڈی مصیبت ہے جی یہ الحمد شریف لوگ پڑھ لیں وقفہ دیں ہوں جب علامہ البانی نے پوچھا بھی امام کی کرے پھر اس دوران وہ بخاؤ نا حدیث بھی وہ کی انہیں چر کرے مڑ کے الحمد شریف پڑھے یا کوئی ہور ذکر آیا جڑا پڑھے پھر بخا نہیں سکے اور کدوں فیصلہ کروں گا بھی لوگ پڑھا تے کوئی کہا کوئی اجے بچے پڑھ دیا یہ الارم دین پچھوں امام صاحب ہوں ساری رم ختم ہو گئی امام سو جکڑ کے رکھتا بھی وہ مقتدیاں دی پیروی کرے بھی کدوں انہوں دسن ساری مکی ہے بڑی سختی نہ انہوں نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ لکھا بے روایت بھی ضعیف ہے چوڑ بھی یہ کوئی نہیں پی یہ سکتے شکتے کوئی نہیں پڑھنا تو نال پڑھ لے جی صحابہ پڑھ لیں گے تو چپ رہے تو چنگی گل امام ابن تیمیہ تو بہت ناراض ہوئے سارے آتا جا امام اچھی پڑھتا ہوئے تو پیچھے پڑھی جاندے بلکہ غضب کی گل تھے نا اسی یہ بھی آنے نا بے الحمد تو اگے بھی انہیں سورت شروع کی ہوئے نا تو اسی بعد چاہ کے رہیے تو اسی الحمد پڑھنی انہوں نے بالکل کیا کہ وہ گدے ہے جنہوں نے کتاباں لگی گدے کا لفظ فرمایا کہ گدے جی تھی آ کے وہ رلے انہیں اگے قرآن الحمد دے ہوں تو تھی پڑھ لیں گے چلو بعد صحابہ نے پڑھی وہ اگے قرآن شروع کیا انہیں تو وہ بھی نہیں سنتا اور ادھر پھر وڈ وڈ کے پھٹ دے کول ہی ہوں کھڑے کی تماشا بنایا صبر کر امام پڑھ رہا وہی کافی اگر بھی کرنا چاہیے میرا پھر کیا نہیں پھنسے چلنا جی اگلا ایک سوال ہے تھوڑا نماز تو ہٹ کے اپنے دوست آئے مان والے تو آدھے نے بھی انسان دے بیماریاں پریشانیاں یہ انسان دی اپنی غلطی کی وجہ تو ہوندیاں یا قدرت الہی والوں انہوں نے مقدراں جو رب نے لکھیاں ہوندیاں ایک دوسری گل یہ ہے کہ ایک آدمی روزی کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ایک آدمی چوری کر کے پیٹ اپنے بچوں کا پالتا یہ مطلب کہ تھوڑی روشنی
ڈال دو. چلو یہ دوجی گل تو پھر شروع کریں. پہلی تو تھوڑی ہے بھی جڑی بندے سے مصیبت آدیاں پریشانیاں بیماریاں یہ بندے دے اپنے عملوں کا کوئی نتیجہ ہے یا کی گل ہے یہی پوچھا جائے نا. معاملہ ہے جڑا نا ایڈا سادہ نہیں. ہر بندے سے ایک حکم نہیں لگ سکتا. مصیبت اور بیماریاں اللہ دے نبیوں سے بھی آئیں. حضرت ایوب علیہ السلام اگر 18 سال بیمار رہے تو کسی عمل کا نتیجہ نہیں سی، نہ انہوں کسی گناہ کی سزا سی. توبہ توبہ اللہ دے پاک بندے 18 سال بیمار رہے. اور اسے تو اللہ تعالیٰ نے انا وجدنا صابرا ایوب نو اساں بڑا صبر کرنے والا پایا. 18 سال کو تھوڑے ہوں سب ساتھ چھڈ گئے، کوئی نہیں سی انہوں نے ملتا. آخر تے صرف 2 آدمی رہ گئے سی دوست جڑے کدی کدی جاندے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھ لے اوکھا ویلا جڑا اس تو پھر لوگ کئی نتیجے برے کر لیں گے نا بھی یار کوئی گناہ ہی کیتا. تو جڑے جاندے سی نا راہ انہوں نے ایک نے آکھیا بھی مننا پیندا بے ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ کیتا جدی سزا ملی ہے ورنہ اتنی مدت تک. تو دوسرے نے کیا تیری گل میں ہوں حضرت ایوب علیہ السلام کو کروں گا. آپ نے 18 سال دعا نہیں منگی. جدوں نے آ کے دسیا آپ پھر علیحدگی گئے اسے خدا اگے روئے اے اللہ تو جاننا میں اگر تریا جانا ہوا نا تو 2 بندے جھگڑتے ہوں سی نا تو کوئی قسم تیرے نا دی کھا دینا تو میں یہ سمجھ کے بھی انہیں شاید جھوٹھی کھادی ہوئے وہ کفارہ کولوں دینا سی گھر اپنے. تو میرے سے تہمت لگ گئی میں گناہ کیتا سزا مل گئی. اسے کیا رب مسن یضر وانت ارحم الراحمین مینوں ہن تکلیف نے لاچار کر دیتا کہ تو سب تو بڑا رحم کرنا. حاجت واسطے بیوی بٹھا کے آئی سی باہر اتھے ہی اللہ دا حکم آیا مار اڈی زمین سے اڈی ماری چشمہ جاری ہو گیا. اللہ نے آگا ھذا مغتسل بارد وشراب اے ٹھنڈا نہاؤن والا پانی نکلا آئی پی دے نالے نہا لا. جدوں نکلے تو جوانی نالوں زیادہ چمک دے. تو جدوں واپس آئے تو بیوی نے آخیا اتنے میرا لولا پنگڑا خامد سی میں انہوں جھاڑیاں بٹھایا سی ویکھیا کتے. انہوں نے آخیا وہی ہاں میں تیرا خامد ہی ہاں اللہ نے میرے سے رحم کر دی. تو اس تو نہ چاہیے بھی کسی جرم دی سزا. ہوں اللہ دے پیغمبراں نے آئیاں تکلیفاں حضرت یعقوب علیہ السلام بچے دے چھوڑے نابینے ہو گئے. یہ بھی گل یہ بھی نہیں بھی گناہ دی سزا نہیں. یہ بھی قرآن پاک کر رہا بھی کئی باری جو کچھ تسی کرتوت کرتے تو اتنے پکڑ بھی ہو جاتی. یہ کئی یہ جو نا رخ یا سزا بھی ہے یا آزمائش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دے حوصلے ویندا تو انہاں دے درجے بلند کردا. کئی باری سارے گناہ دی معافی کا سامان نہیں ہوتا کہ جس طرح پتے چڑھ جاندے ہیں اسی طرح ہی بیماریاں اگر وہ بندہ اللہ تے راضی رہندا دعاواں منگدا تو حضور پاک نے فرمایا وہ صدقے پھر اللہ وہ کنے گناہ معاف کری جانا. وہ بڑی ہو کے دنیا تو جانا. کئی یہ چیزاں ہوں بندہ خود فیصلہ کر سکتا میں میرے کسی برے عمل تو نہیں میں پڑھیا یا اللہ تعالیٰ کی طرف میری آزمائش ہے یا میری گناہ کی معافی کا کوئی سبب ہے. یہ کئی اللہ تعالیٰ دے نا ہے معاملے اللہ سمجھدا یا بندہ نہ ہر ایک نو کہنا چاہیے بیٹے بیماری آئی تے مجرم ہی ہے نہ یہی وہ کہے میں ولی سی میرے سے کیوں آ گئی. سوچے حضرت یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ گئے تو انہوں نے اسے پتہ لگ گیا کہ میں جرا حکم تو بغیر ہی نکل آیا اس قوم چوں اجے تو اللہ نے اجازت نہیں تھی ہجرت دی میں کیوں نکلا. من لیا انہوں انی کن تو میرا ظالم اللہ میرا ہی قصور ہے تو بے عیب اور پاک اللہ نے مچھلی کے بچوں باہر کر دیتا. تو یہ ہر بندہ آپ اپنا جائزہ لے کہ میں کوئی غلط کام کیتا جس میرا کاروبار تباہ ہو گیا یا بیماری معافیاں منگے. اور اگر وہ نیک ہی ہے پھر سمجھے کوئی گل نہیں اللہ تعالیٰ میں نے آزما رہا وہ بہتر جانتا راضی رہے. اللہ اکبر. سوال ہے کہ غسل جنابت والے وضو سے نماز پڑھ لی جائے یا نہیں, دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ غسل جب آدمی کرے نا اور سر تو پیروں تک لوے اپنا آپ تو کوئی شاید سکی نہ رہے اس تو بعد وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بلکہ جب پتہ لگتا سی نا حضرت عائشہ صدیقہ نو یا کئی صحابہ نو کہ انہیں بعد ہی غسل کیتا, غسل تو بعد ہی وضو کیتا تو آندا یار تیرے جی یہودیت دا نمونہ آ گیا, تو یہودی ہی ہاں تے سارا تے جسم دھو لیا سی ہنے پانی کے برباد کرنے ہیں ایڈا تو شکی ہے. بالکل کرنے کی کوئی لوڑ نہیں. جڑا انہیں نہا لیا وہ سب کچھ آ گیا وہ نمازاں پڑھے کوئی ایسا کام نہ ہو گیا ہوئے کوئی ٹوٹ گیا ہوئے وچے پیشاب آ گیا یہ گل نہ ہوئی ہوئے ورنہ وہ صحیح. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضا بعد الغسل, نہاؤن تو بعد آپ وضو نہیں سی کرتے. غسل جنابت کا کوئی طریقہ غسل جنابت کا سارے تو اعلیٰ طریقہ یہ ہے بھی آدمی ہاتھ ہوئے انہوں صاف کرے جتنے کوئی نجاست لگی انہوں دور کرے
پھر وضو کرے، مگر اس وضو مسا نہیں کرنا، منہ تو بنا اتوں تک گرکاں تک پانی منہ سارا پاؤنا، سر چھڈ دینا، پیر بھی نہیں دھونے، سر چ بجائے مسے دے 3 واری انگلاں گڈیاں کر کے والاں چ پھیرے 3 پھر بک پڑے وہ سر سے پھیر لوے۔ اج کل تو شاور ہے کہ تھلے کھڑے ہو جاؤ تو ٹوٹ چڑھ لو سارا گلا ہو جانا، مگر ایک کام کرے تے پیر ذرا ہٹ کے بعد دھونے تے سر تو پیروں تک اپنے آپ تو ایک کام اگر کرے نا وضو وغیرہ یہ آلہ اونجے نہ کرے، صرف استنجا ٹھیک کر لے، منہ پانی پا لے نک سے سر تو پیروں تک اپنے پانی اگا لینا، غسل وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے، ایڈا کوئی نہیں مسئلہ بھی وہ غسل نہیں ہویا نہاؤنا ہی سی نا، نہا لیا وہ سارا نہیں، وہ بچے وضو آ گیا نا بیٹا، جدو ہر شاید دھوتی گئی جی وضو بھی منہ دھونا سی وہ ہر آ گئی بچ لوگ محسوس کرتے جی نماز واسطے خاص اسی وضو کریدا تے غسل جے ساری چیزاں دھو گئیاں لیکن وضو نہیں یہ کوئی ضرورت نہیں، اگر آپ کر لوے نا پہلا جی میں دسیا تو ایک اعلیٰ طریقہ ہوگا، ورنہ جڑا کافی غسل ہوئی ہے کہ طہارت کر کے منہ پانی پا لے، نک سے سر تو پیروں تک پانی بہا لے، تسلی کر لے، کوئی چیز سکی نہ رہے، بالکل وضو ٹھیک ہے۔ یہ ایک خیال جڑا بڑے اپنے حدیث علماء کر دے نا کہ وہ اگر شرمگاہ ہاتھ لگ جائے، وضو کیتا سی بچے آخر دھوندیا آیا یہ بھی لگ گیا، پھر آدھے وضو ٹوٹ جاتا کہ جڑا ذکر نو چھوئے وہ وضو اس مسئلے کے تحت پھر آدھے بھی نواں وضو کرے، یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ 2 حدیثاں اس بارے چاہیے، ایک جڑا اپنے ذکر نو چھوئے وہ وضو کرے، ایک چیز جدو پوچھا صحابی نے بھی یا رسول اللہ جی میں وضو تو بعد اپنے عذر نو خارج کراں وغیرہ تو آپ نے فرمایا انما عبادت من کا، یہ بھی تیرے جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے، اس تو ہاتھ لگا یا خارج کی تد کی ہوا، یہاں کا ہوں حل کی ہے؟ حل یہاں کا ایک ہاتھ لگاؤنا ہے معاذ اللہ جڑا بالغ بندے کسی وقت شہوت کا خیال آیا تو چھیڑ چھاڑ وہ ہوے وضو نہیں رہا، اور اگر ویسے ہی خارج خورج کی نا پھر کوئی ڈر نہیں، پھر خیر ہی خیر۔ یہ علامہ البانی صاحب ابن قیم نے کھول کے لکھا بھی آپ پہ چھونا جڑے 2 طرح دے جدا جدا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی سمجھاتے کہ شہوت نہ مس کرنا ہو رہا ہے اور بلا شہوت ہو رہا ہے۔ بعض لوگ کپڑے تے غیر کپڑے دا فرق کرتے، یہ تو بچہ میں بہودا گل ہے، کوئی تعویل ہے جڑا کپڑے تے چھونا جتنے مرضی ادو چھونا نہیں آتے، اتنے ذکر ہے مس کہ ذکر نو مس کرنا، مس ادو ہی ہوتا جب کپڑا درمیان کوئی نہیں صاف اس حصے میں چھوا، کپڑا سارا جڑا یہ پھیرتے رہیے بدن نو چھونا نہیں۔ یہ بچہ سن لو این تھی بیٹھے جی بھائی نماز لی جڑا نا مرد واسطے لباس وہ پگڑی تے گزار رہی، کوئی شہ ضروری نہیں سوائے ناف تو گھٹنے تک، اتوں لے کے اتوں تک انہیں تہبند بدھا نا لا کے رکھ دینا سارا۔ میں کنی باری پڑھتا کوئی کرتا بھی نہیں گالا، گرمیاں دے دن ہوں ٹھنڈی ہوا لگتی آرام نہ سکون نہ نماز پڑھتا، مرد لی صرف اتنا حصہ فرض ہے، باقی اگر انہیں کرتا پہن لیا بہت اچھا، اور سر جڑا دا کوئی ذکر نہیں دیا، نہ ننگے دا نہ ٹکن دا، یہ مسئلہ تو کسی کیتا ہی نہیں نا، اے 2 ہوئے مسئلے کہ کرتا اور جڑے تھلے تہبند یہ 2 چاہیے، ایک ہو حضرت ابی ابن کعب آندے سی پاویں 1000 کپڑا بندے کو ہوگا نا ایک کپڑے چو نماز پڑھتا تو دی نماز بالکل ٹھیک ہے، پاویں لا کے کول رکھیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آخیا نہیں جدو ہن کپڑے میسر ہے تو 2 کپڑے نماز چاہیے، تیجے دی گل نہیں کہ تہبند بھی بننے قمیض بھی پہنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ممبر تے چڑھ کے آخیا تسی اصحاب رسول ہی اختلاف کرن رہے جے، بعد والوں کی جین کا پتہ لگو۔ اسے آپ نے کہا کہ مسئلہ ابی دا سچا کہ کپڑے ہوندیاں وے کپڑے جڑا وہ ٹھیک ہے، تو ابن مسعود دی گل بہتر ہے کہ 2 پہن لوے تو بہتر، تیجے دی بیٹا کتے گل نہیں آئی، سر ننگے دی تکنی آپ بھی مولویاں ڈرایا، ننگے پڑھو تد ہی ہونا ہی ثواب ہے، ٹاکے پڑھو تد ہی ہونا ثواب ہے، باقی جی مولانا مرزا خان بریلوی لکھا نا وہ بڑی چنگی گل ہے، یہ امام ابو حنیفہ کہا گیا ایک تو نماز کہڑا کام ہے ننگے سر ہوا ہی ہوتا، اس طرح لاپرواہی کرے تو کافر ہی ہو جاتا، ڈر ایڈا معمولی سمجھا تو جے سمجھا بھی نہیں نماز اللہ دے دربار جانا، مگر اللہ دے دربار آج دی چاہیے، یہ پگڑیاں تے ٹوپیاں تے جڑیاں یہ شان و شوق سی دنیا دی، مثال بھی دیکھو نا حاجی صاحب دے تو سہرے دے جانا تو عدالت نال ٹوپی، میں اتوں تو تاری مت ماری گی، اتنے تو کوئی اپنا وکھاؤنا پیندا بھی میں کوئی چودھری ہے، اتنے یہ وکھاؤنا، اتنے لا کے سر دتا پیروں تو بھی ننگا سروں میں ننگا، مولا میں کوئی شہ۔ اور اس طرح جڑا ذکر مولانا مرزا خان دسیا اللہ درمیان سے گل تمہیں دسی ہے کہ کسی نو مشکل بنی نہیں حل ہوندی، اسے کیوں آخیا پھر کہ عشاء دی نماز تو بعد 500 واری پڑھے، مگر پڑھنا ادا بھی سر ننگا کرنا،
اور جگہ ایسی لبنی سر تے چھت نہ ہو، یا چھت تے چڑھ جائے یا کسی کھلی جگہ تے چلا جائے، تے 500 بار یہ پڑھے یا مسبب الاسباب، بہ کے بھی نہیں پڑھنا، کھڑا اتنے ننگے سر کا حکم دیتا یہ سر بنا کر، یہ اپنا وقار ختم کر، سر ننگا کر کے کہہ مولا ویخ میں سروں بھی ننگا تے پیروں بھی ننگا، کوئی 500 یا مسبب الاسباب، اور یہ اگے پیچھے 100 باری درود شریف، تو ہمیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہی پڑھتا جائے۔ اے ذکر دسیا بھی اوکھی تو اوکھی بنی ہے نا، تینوں کر لا کم کے کھلے میدان چلا جا تے سر ننگا کر کے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ، اور اسے مطلب میں وہ ننگے سر کا حوالہ دینا کہ انہیں آخیا ننگا کر سر، اور فتوی بھی جو لوگ کیا ہندوستان جیسے لوگ پیدا ہو گئے ننگے سر پڑھ لے، انہیں آخیا مارا کر دے، اے بریلویاں دے گرو دی انہیں آخیا برا کر دے، ننگے سر اگر وہ حاضری نہ کر دے تو سارا تو افضل والا، اس نماز ورگی کوئی نماز ہے؟ نبی علیہ السلام کا کوئی بھی نہیں وکھا سکتا، نہ کسی پگڑی کا وکھا سکتا نہ ننگے کا وکھا سکتا، آپ کا ذکر ہی نہیں آیا، یہ حاجی صاحب کوئی نوٹس ہی نہیں لیا علماء نے، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں سی سر کا، ایسی کہ کندھے اور جڑا نا گھٹنے وغیرہ، یہ سر کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہوں حضرت جابر رضی اللہ صحیح بخاری چاہتا کہ کپڑے لا کے کو رکھے، یہ بھی نہیں ہے نہیں سی بس یاب موضوعاتن علی المشط، ایداں چرپائی تے کوڑ پائے سی ایک چادر چ پڑھ رہے سی، تو بعد ایک آدمی نے آخیا تسی حضرت کر دے، تو فرمایا لیرانی احمق مثلک، یہ جان کے کر رہے ہیں کہ تیرے ورگے بے وقوفاں نوں پتہ لگے بھی نماز لیے اتنا ہی کپڑا چاہیے۔ امام مالک موطا لکھ دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کپڑے ہوندیاں اکے چادر چ نماز، انہاں آخیا تو ابو ہریرہ نوں جاننا؟ انہیں آخیا ہاں تسی جے حضور دے ساتھی، تو فرمایا میں کئی باری نماز پڑھنا اکے تہ بن چ، حالانکہ میرے کپڑے میرے کول پے ہوندے۔ اس تو مسئلہ رکھو کہ مرد لیے ہاں عورت لیے ہے سوائے منہ دی چکی دے اور انہیں ہاتھاں دے تے پیراں دی چھت دے، باقی سارا بدن ان رکھنا پیندا، او دا وال بھی ننگے ہوئے ساریاں پیراں ننگے رکھ لینی اتوں دس دے نہیں، اے سارا جڑا چھپانا چاہیے منہ اور صرف ہاتھ ہی یہ رکھ لینی، ان ورنہ ان کی نماز نہیں ہونی، انہوں دا قانون جدا مردوں دا اینا ہی ہے کہ اپنی شرط۔ ہاں جی کرسی سے ہوں حاجی صاحب دے تو انہوں کو مجبوری ہے تو پھر تو جائز ہی جائز ہے، جی ہمیں جان کے شوقیہ بن جائے تو پھر تو گل کوئی نہیں، نماز قیام فرض ہے کہ کھڑو کے پڑھو، اگر نہیں انہوں کو کھڑوتا جانا چلو بہ جائیں، وہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں، وہ توڑ دو جتھے جتھے ادا دیا کرسیاں بناؤ اینا چکن جنہ کو ہور تھوڑا جائے اتنا چکن، یہ پھٹیاں پھٹیاں رسول کریم علیہ السلام نے ویکھیا بیمار پڑھ رہا سی اگے سرانا رکھیا چک کے آؤ ماریا کہ کیوں سرانے تو سجدے کر رہے، وہ پھٹیاں نہ رکھن دیو، وہ توڑو، آخو ادا کرسی سے بہ جا جنہ کہ چک سکتا تھوڑا جا رکوع اتنا تھوڑا جا سجدہ، سجدہ نہیں کیتا جاتا ویسے ہی پھٹی اگے لگی ہے تے چلو رکھیا تو اس گل نہیں تو پھر کوئی گل نہیں کئی سجدہ بھی کر لیں تو سجدے والے مارے، قرآن شریف رکھیا پھر ٹھیک، وہ کوئی ڈر ہاں اگلا رحمت اللہ نہیں، یہ حاجی صاحب ادا کی گل ہے، ٹھیک ہے میرے اہل عزیز دوست یہو جی گلاں کرتے، ادا دیا گلاں کریے تو ہوں کوئی کہہ دے بھی رسول اللہ دے ہاتھ لکھا قرآن مجید کوئی بخاؤ، حضور نے کوئی لکھ کے دیتا، امت نے اکٹھا کیتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسئلے کرتے تھے، انہوں کا ایک شاگرد امام محمد انہیں محنت کی ہے بے سارا حنفی مذہب کلیکٹ کیا، ایک بات کسی نہیں کڑیا، وہ کول بہ کے لکھتا اور انہیں ہر مسئلے لکھی گیا کیا میرے استاد ابو حنیفہ کا فتویٰ، اے میرے دوسرے استاد جڑا شاگرد وڈا سی قاضی ابو یوسف دا، اے میرا خیال ہے، کدی انہوں تو کہے ناراض دے کدی اپنا لکھ دے، انہوں نے سارا مذہب مدون کر کے لکھ کے انہوں نے آخیا الاصل کہ حنفی مذہب دی اصل کیڑی، آپ بعد دیا کتاباں اتوں لئیاں ہدایہ وکائے ہوئے مڈ ول چلو ہاں امام محمد دیاں لکھیاں 6 وڈیاں کتاباں وہ لکھ کے دے گیا جنہوں یہ کیا جاتا کہ ظاہر المذہب ہے، اصل حنفی مذہب ہے، باقی نوادر ہے کدی شاذ و نادر کو ہور فتوی 6 تے ایسیاں نا جنہوں نے کیا جاتا جڑے اصل فتوی سی اس مذہب دے وہ امام صاحب نے کٹے، انہوں دیاں گاہ شرح انیاں علماء نے کیتیاں، وہ 6 نوں پھر ایک الکافی کتاب بنائی الحاکم الشہید حنفی عالم، وہ ساریاں 6 ایکتاں کرتی ہیں، بعد انہوں نے اس تو یہ کہنا جو نا کولوں ہی بنایا حنفی مذہب کوئی کہہ نہیں، سارا امام صاحب کا اپنا ہی ہے، باقی ہاتھ نہ لکھا یعنی امام بخاری وغیرہ دیا کتاباں شاگرد نوٹ کری جاندے سی کہ امام صاحب آپ سنا رہے وہ لکھتے بھی جاندے، ربی کہی جاندہ امام شافی دا قول ہے دوجے کچھ نہیں گل شاگرداں ہی لکھنا ہوندا ہے گا انہوں دا ہی فتوی۔ پہلا سوال وہی سی بھی وہ نہیں پڑھنی ہے تو بعد اٹھ کے پڑھ
बैतुल मुक़द्दस को पहले हैं? किबला कहते थे, बैतुल मुक़द्दस को पहले किबला नमाज पढ़ते थे। बैतुल मक़दस जरा ना बनाया हाफिज़ साहब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद चो कई 100 साल बाद पैदा हुए, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे। पहला जरा मक्के च किबला ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनाया, पहला सारी दुनिया का किबला ये हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर मस्जिद अक्सा बनाई, हो फिर उधर नूं रुख हो गया, दोबारा फिर मक्के हो गया। इस तो मस्जिद अक्सा तो पहला तो मक्के वाला किबला हैगा सी ना, असल किबला तो यही है। इस तो अल्लाह तआला ने जो यहूदियों ने आख्या नहीं वो वाला, अल्लाह ने आख्या इन्ना वाला बैत नास लल्लज़ी वक्का, जरा मक्के च ना वो पहला बनाया गया, वो तुहाडे बाप इब्राहिम ने बनाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम बनाया, किन्नी सदियां बाद च होए। ये उन्होंने लाजवाब किया किहड़े मूँह नाल आंदे जो आला, पहला का किबला तो यह है जिहड़ा बनाया सी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उदों का पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो पहले कई लोग आते ना बेकावा फरिश्तियां बनाया सी आदम अलैहिस्सलाम, वो गल्लां एडियां नहीं ना हाफिज़ साहब साबित, मैं साबित गल करनी होंदी जिहड़ी दलील ना वो नहीं करनी। अल्लाह के रसूल ने कोई नहीं दस्या भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो पहले, उन लोग दसदे आ भी फरिश्तियां बनाया सी, आदम अलैहिस्सलाम बनाया, तूफान नूह च उठ गया, ये कहानियां सारी। उदों शायद यही हुक्म हो जिधर मर्जी मूँह कर ऐ ना मत वल्लू समावाद। जिवें हज़रत सवाल जी दाढ़ी के मतलब हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी जिहड़े कई साल पहला तो उन्होंने नमाज शुरू कर दी ना हजूर तो पहला ही अपने हिसाब नाल, ते लोग आंदे तू उदों किधर मूँह करदा सी, वो आंदा जिधर नूं हो जांदा सी, उदों मेरा कोई किबला नहीं, जिधर मर्जी मूँह करके मैं पढ़ ली। तो शायद पहलियां उम्मतां दी वे होवे, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बाद जदों बन गया फिर सारी दुनिया ने अल्लाह ने हुक्म दिता कि हज भी करो जे नहीं मूँह करो। दाढ़ी के मतलब अरशाद है तो किताब ही पूरी लिखी लगती एक पूरी किताब ही है। हुण पट्ठे दे गए जवाब 4-5 तो हुण इन्हें ते मेरा ख्याल बस करिए, अजान भी हो गई है, नमाज पढ़ लीजिए, ते फिर किसी वेले ना ते फिर किसी मौका से ना नाले फिर देग पका इन्ने साथियों को खुआ वहाबी पुना छड़ सुन्नी बन जा, खाने खुआया कर, नाले तेरी दुआ मंगिया करिए, नाले मसले होया करन। चलो आखिरी जरा पूछ लो, मौलना भी आंदे दाढ़ी जरा पूछ लो की दाढ़ी पहला सवाल करो ना। बस जो हद तो बढ़ जाते ना बंदे दोवां पार्टियां दे फिर माड़ा करते हैं। दाढ़ी के बारे च बेशक साढ़े च हुण आम बीमारी फैल गई भी असीं मुंडाउने, ये मुंडाउणा जिहड़ा ना जिवें बाद लोग कहते हैं दाढ़ी रखना सुन्नत है, इत्थों भी हाजी साहब बहुत मुगालता लग गया भी सुन्नत वो कम हुंदा कर लीए तो चंगा, ना करिए तभी कोई नहीं, इदां दी गल नहीं है। ये तुसीं मेरे हुण परात सुन लो, अमल हुंदा ही नहीं, अपने गुनाह नूं असीं मन्नीए भी दाढ़ी दा मुंडाउणा गुनाह कबीरा है, बहुत वड्डे जुर्मां च आउंदा। इहनूं अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा ये काम करदा ना दाढ़ियां मुंडाउंदा ते मुछां वधाउंदा वो मुशरिकीन और मजूस दा साथी, उन्हां काफरां, ये ते मुसलमानां दा कोई नहीं सी मसला, एवें काफरां दी वेखो वेखी रखनी जरूरी, इहनूं छोटा जिहा ना समझो तुसीं कम, बहुत वड्डा जुर्म है, फैल गई बीमारी। बाकी वड्डी छोटी दी गल कोई नहीं, ये अगर कोई लंबी रखदा तो बिस्मिल्लाह, वो भी नीयत उसदी नेक है, मैं हजूर दा हुक्म जिहड़ा ओहदा ये मतलब समझा बढ़ा दिओ, मगर कटाउण नूं बुरा ना कवे। यह जिहड़ा ना वो ज्यादती करदा जिहड़े कटाउंदे है जी मुन्नी दे बराबर है, ये बेइल्म आलम कह दिंदे, आलम जानदे, हाफिज़ गोंदल भी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ रोपड़ी आंदे यार तुसीं ज्यादती क्यों करदे, जदों जिन्हां ने हदीस सानूं सुणाई है दाढ़ियां बढ़ाओ वो दोवें कटाउंदे सी, अबू हुरैरा भी कटाउंदे सी, इब्ने उमर भी कटाउंदे। हुण या ये कहिए मैं उन्होंने अरबी नहीं सी आउंदी, या कहिए बेदीन लोग कि नबी पाक को सुन के आप हुक्म की खिलाफवर्जी करते। इस पर अल्लामा अलबानी साहब कई सफ़े लिखे है भी लंबी दाढ़ी, मैं उस हद तक नहीं जाता, उन्होंने बिदअत किया कि लंबी दाढ़ी बिल्कुल बिदअत है, किसी सहाबी ने नहीं रखी तो ना किसी सहाबी ने रखी है, कटाया करो, कटाउन की हद उन्होंने मुठ रख के कट दी, बस मसला थी ना कि दो सहाबी जिहड़े सानू सुणाउंदे ना क्या फुल लिहा दोवें कटाउंदे।
ہوں ایک آدمی دلیری تو کر سکتا، کوئی بچہ اٹھے نہیں جی ابن عمر بھی آیا تو پھر بھائی کرتے رہو، میں نہیں یہ کر سکتا، میں جنہ حضور کا ادب کرتا انہوں نے ساتھیوں کا تہمت میرے تے جو مرضی لاؤندے رہن وہ دنیاوی معاملے کہ فلانے کو حکومت نہیں انتظام ٹھیک ہو کوئی وکھریاں گلاں اللہ معاف کرے، مگر دین دے معاملے پاویں حضرت ابو ہریرہ تے پاویں حضرت معاویہ میں انہوں نے یہ آنا بھائی تسی مڈ بڑھا شیعہ نو اگر موقع دیتا نا تسی جو کہتے ہو نہیں صحابی کرنا ہوگا صحابی قدر سے تسی کساتی کہ صحابی اینا بھی نہیں جنا تیرا مولوی ہے ہاں تو منہ کھول کے کہہ دینا کہ اسی نہیں جانتے ابن عمر کی کرتا، کوئی شرم کرنی چاہیے۔ جب خود رسول اللہ کو بہن والے سے انہوں نے کیتا اور کسی نے انہوں نے نہیں ٹوکیا، کسی دوجے صحابی کا نہیں ملتا، انہوں نے آخیا ہوئے تھی یہ برا کام کیوں کر دے۔ ہوں سارے بعد ساتھی کہہ دیں نہیں جو حج عمرے سے کٹاؤ تھے، وہ جواب بھی حافظ عبداللہ روپڑی نے دیتا بے حج جہاں سی وہ احرام نہیں سی کھولتا داڑھی منڈایا، وہ ایسا ہی سر منا دو جدو گناہ سی یہ چھیڑنا تے خیال ابن عمر عمرہ کر دے گناہ کر لگ پہ کوئی گل اکر کرو وہ رکھتے ہی اینی سی کیونکہ اس وے آرام لمبے سی 4-5 مہینے دے آرام سفر کچھ آسان سی وہ داڑیاں حضرت ابن عمر کا آتا کہ وہ رمضان تو چھڈ دیں جب رمضان سے ادو ہی سر دے بعد بھی داڑھی بالکل ہی چھیڑ بالکل اپنے آپ دیوانہ بنا لیں سی سر بھی ودیا داڑھی ودی جدوں پھر احرام کھولنا وہی منڈا دینا تینوں بھی اصل حالت چلا پہلا وہ اپنے تے جنون دی کیفیت تاری کر اجسائے 70 کہ بال پریشان رکھ دے شروع سے اینی سی مگر جدوں رمضان تو چھڑ دیتی متا پڑھ لو ادوں تک کتنے چلی جاتی انہوں پھر اصل حالت کر لیں سی ورنہ احرام کھولن تو بعد اگر معاذ اللہ گناہ ہے داڑھی نو چھیڑنا کہ انہوں نے پہلی سٹے یہ گناہ کرنا احرام کھولیا تو داڑھی منڈا کترا لو کتراؤں دے سی 10-15 صفحے جڑے علامہ البانی صاحب بلکہ کیسٹ بھی انہوں نے اتنے لکھا مینو کھاؤ نہ کسی صحابی تابی نے لمبی داڑھی رکھی انہیں یہی سمجھا کہ جڑا آخیا نا آ فل لیا داڑیاں چھوڑ دو وہ مطلب مناؤنا چھڑ دو جڑا تھی اس طرح پھیر دے چھڑ دو آپ چھڈی ہوگی کسی نے چھوٹی ہے کسی وڈی یہ کہنا بھی فلانا مناؤں تو نہیں جی تمہیں پوچھے وہ داڑھی مناؤں تھی اگر نہیں انہیں چھڑ دیتی مناؤنی آخری شہر ہے یہ تو مکنی گلا نہیں اچھا ایک گل تمہیں سنا دیے چلو ایمان تازہ ہو جائے ایک ایرانی شاعر نے نا فارسی زبان اللہ دے رسول علیہ السلام کی تعریف ایک لکھیا قصیدہ بہت اعلیٰ جنہوں سن کے بندہ واری واری جائے بھی یار ایڈا محب رسول تو ہندوستان سے ایک آدمی نے جو سنیا تو حاجی صاحب وہ سفر کر کے گیا کہ اس بندے نو ویکھنا یار جی اینی حضور کی محبت ہے مگر جدوں گیا تو انہیں ویکھیا بنائی بیٹھا سی جو اس طرح نہ داڑھی منڈا ہوں یہ دین سی بھی کوئی بڑا ولی ہونا تے نیک ہونا تے بزرگاں والی جدوں انہیں داڑھی مناؤں ویکھیا یہ دل نو بڑی سٹ ہوئی کہ انہیں انہوں حیران ہو کے آخیا آگا ریشمی طرح جناب تسی داڑھی مناؤں جی تو انہیں ایڈا ہی شیطان دی سکھائی گل بڑے ریشمی تراشن والے دلے کسے نمی خراج ہاں میں داڑھی مناؤنا مگر میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں جی میں لوگ آتے میں نماز نہیں پڑھتا مگر یار میں کہنا زیادتی نہیں کرتا ایسا نہیں ایک گلا شیطان سکھاؤں نا بھی زیادتی نہیں کرتا تو تیری نیکی بکری نماز ہے نا چھٹ گئی جدوں نے جواب دیتا نا کہ میں داڑھی ضرور مناؤنا دل نہیں دکھاؤں انہیں جوش چاہ کے آخیا دل رسول اللہ می خراش تم بے وقوفا آنا میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں تو اسی جناب کا دل دکھاؤں دیا جی شانہ تو بیان کرنا تینوں پتا حضور کے دل سے اس طرح چل رہا آپ نے حکم دیتے خیر عقل آ گئی انہیں ماریا نائی نو تکا تے رونا شروع کرتا نالے بار بار پڑھیا بحمد اللہ کی چشم باز کرنی شکر ہے میری اکھاں تو یار پردہ لاتا نہیں تے میں بے ایمانی مرنا سی سمجھ کے نہیں اندر ہے اندر نو گولا مارنا جے تو نبی نو منو ہونا بے دے مرتبے دا یہ کم کر لو ایک بات جی ایک سکھ نے کہی نا حاجی صاحب سان سارے چھتر ماریا انہیں کہوں گا تھوڑا نبی جھوٹا اور سارا گرو سچا ہے میں آخیا کیوں انہیں آخیا سارے گرو نو رنگزیب عالمگیر نے جنگل کر دیتا بچے وہ مار دیتے انہوں نائی نہیں ملیا تو جان بچاؤ جنگل چ رکیا گیا وہ اتنے کیس ود گئے داڑھی مچھاں ود گئی سانوں پتا بھی ہولیا چنگا نہیں اسی یہ چھڈیا اسی اسی طرح رکھتے ہیں تا نبی سچا ہوں تے نبی نے داڑھی رکھی ہے مچھاں منائیاں تھی مناؤ نہیں چڑھ دیتی جی اپنے گرو سچا منتے تو سارے گرو وہ مگر نہ چلتے دسو مسلمانوں کی جواب انہیں آخیا مجبوری سارے گرو نے کیتا بھی وہ پھر تیرا جنگا کن کو منوا ابھی وہ بھی نہیں سنت دی چڈی بھی نہیں اپنے گرو کا نمونہ نہیں مکاؤنا
تسی کلمہ گو ہو کے نبی دی سنت نو تباہ کری پھر دے عاشق بنے جے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کوئی حیا کرو، طریقہ آپ دا اپنا. اے نہیں جلوس ہونے کھانا پینا کسی مولوی نے بات کرنا بے چھڈو یار چندے چندے پہلا اپنا آپ ٹھیک کرو، حضور دی سنت تے عمل کرو، جڑا دین اللہ دا نبی لے کے آیا انہوں اپنا بناؤ. اج تو ایک ایک سال کی ایک ایک کام تو توبہ کرو نا. تم نماز نہیں پڑھا وعدہ کر کہ آج تو نماز پڑھیں گا. تو آ کم نہیں کرتا دین کسے آ جائے بس یہ اپنی جیباں پڑھتے مار کھاندے پیندے. یہاں نے این گل منوا لینا جی مسئلے سارے سے یہاں کے مکنا جانتے مینوں پوچھو کہ مولوی صاحب اسی ختم ہی دوانے سب کچھ تمہیں کچھ نہیں چاہنا پڑھ کے چلے جایا کرو سواب بخشے. نہ فروٹ دینا نہ کوئی پیسہ دینا. یہاں اگلے دن ہی کہہ دینا مسئلے کوئی نہیں رولا تو کھان پین کا ہر کام جڑا نہ کڈیا میلاد ختم وچ کھان کا ہے ضرور. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب هب لهم من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک اللهم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا على ملته واعذنا من مضلات الفتن وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین. خوش رکھے.